یہ جو مسابقہ قرات جو ہوتا ہے درگاہ کے عرس کے موقع پر، یہ پچھلے 38 سالوں سے شروع ہے۔ یہ مرحوم فرید سلیم صاحب جب صدر تھے اس زمانے میں 700 سالہ تقاریب عرس ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب اس میں کچھ جو ہے اور جو ہے بڑھاوا ہونا چاہیے، تو مسابقہ قرات انہوں نے شروع کیا تھا اور پورے مہاراشٹر لیول پہ اس کو جو ہے ایڈورٹائز کرتے، اس کے شرائط ضوابط بھیجتے اور اس کے 2 گروپ بناتے، بچوں کا الگ بڑوں کا الگ، اور اس میں جو ہے قرآن کے جو رکوع ہیں وہ درگاہ کمیٹی کی طرف سے خدا اندازی سے دیتے، یاد رکوع اپنا پڑھنا نہیں ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں جو بزرگان دین کا مشن ہے وہ قرآن کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کے احکامات پہ عمل کرنا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا۔ تو پہلا اس کا جو قدم ہے قرآن شریف کو صحیح پڑھنا ہے۔ قرآن شریف کو جب صحیح پڑھنے کے لیے اس کے حروف کے مخارج اور اس کے صفات جاننا ضروری ہے، تو اس کو علم تجوید و قرات بولتے ہیں۔ اور اگر وہ حروف اگر اپنی جگہ سے صحیح ادا نہیں ہوئے تو معنی اور مطالب اس کے جو ہے بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر صاد سے صلی کے معنی ہے درود بھیج، نماز پڑھ۔ اب سین سے صلی ہے تو سین سے صلی کے معنی ہے تلوار سوت، تو ایسے یہ معنی ہو جاتے ہیں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ الحمد، یہ 20 حلق سے ہا نکل، الحمد کے معنی ہے، الحمد کے معنی ہے جو ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور الحمد جو ہے یہ 2 چشمے سے الحمد ہے تو اس کے معنی ہے آگ بجھانا، آگ بجھانا۔ ایسے ہی جو ہے اگر جو ہے الف بڑھا دیے تو بھی معنی بدل جاتے ہیں اور کم کر دیے تو بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے ان کے معنی بے شک، اب اس میں الف بڑھا دی انا تو اس کے معنی ہے بے شک ہم۔ تو بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ معنی اور مطالب بدل جاتے ہیں۔ اب جیسے سے 3 نقطے والا سے ہے اسم، اسم کے معنی ہے گناہ، اور سین سے اسم کے معنی ہے نام۔ اب جو سین سے اسم ہے وہ صحیح ادا ہو رہا، لیکن سے جو اسم ہے تو اس کے معنی گناہ کیا ہے۔ اگر سے اسم کو سین سے اسم بنا دیے تو یہ جو ہے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو بزرگان دین نے جو ہے یہ قرآن کے پڑھنے پڑھانا، حفظ کرانا اور جو ہے اس کے معنی مطالب سمجھنا اور لوگوں تک پہنچانا، یہ ان کا مقصد تھا۔ تو فرید سلیم صاحب نے جو ہے 700 سالہ تقاریب عرس کے وقت پر یہ جو ہے پروگرام چالو کرے تھے۔ یہ ہے 737واں عرس ہے اور اس 700 سالہ عرس پہ یہ شروع ہوا۔ تو 38 سال سے مسلسل ہر سال جو ہے مسابقہ قرات رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے مقصد یہ ہے کہ بھئی مسابقہ رکھے تو ہم سب مدارس والے اپنے بچوں کو تیار کرتے، اس میں جو ہے ان کی جو ہے محنت ہوتی اور قواعد و ضوابط بتاتے، اور اس کام کو آگے بڑھانے کا اس میں ایک ترغیب ہے۔ تو یہ مقصد ہے، یہ قرات جو مسابقہ ہے قرات کا یہ ہے مقصد، اور اس میں جو ہے پورے مہاراشٹر سے لوگ آتے ہیں اور جو ہے مہمان خاری بول کے جو ہے انعام یافتہ قاریوں کو بلاتے ہیں۔ انعام یافتہ قاری حیدرآباد سے بلاتے ہیں، تو ابھی پچھلے سال بھی بلائے تھے، ابھی صاحب قاری جو ہے دوسرے قاری کو بھی جو ہے بلاتے ہیں۔ اب کہ یہ سال جو ہے حافظ عبداللہ کلیمی صاحب کو بلا رہے ہیں۔ تو یہ جو قاری لوگ حضرات جو ہے قرات وغیرہ کرتے ہیں، تو جتنے سامعین رہتے، سننے والے رہتے، بچے پڑھنے والے آتے، تو ان کو ترغیب ہوتی ہے کہ بھئی ہم اس طرح قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہے اس کا قرات کا جو ہے مقصد، مسابقہ قرات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح جو ہے سیرت کی جو ہے مسابقے رکھتے ہیں۔ سیرت کے مسابقے میں جو ہے غیر مسلم طلبہ کو بھی جو ہے شریک کیا جاتا ہے، تو حضور کی جو ہے سیرت وہ پڑھتے ہیں، اور اس لیے پچھلے سال جو ہے وہ غیر مسلم بچوں نے انعام حاصل کرے 1-2، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، سیرت النبی کے جو ہے پروگرام رکھ کر ان کی تعلیم، ان کے جو ہے لوگوں کو بتانا، تو اس کے لیے جو ہے بچے بھی جو ہے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور غیر مسلم بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا سیرت النبی کا بھی جو پروگرام وہ اس طرح رکھتا ہے۔ سیمینار رکھا جاتا ہے، سیمینار میں جو ہے اولیاء اللہ کے جو خدمات ہیں، ان کے جو تصنیفات ہیں، ان کے جو پورے جو ہے واقعات ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس طرح جو ہے عرس کے تقاریب میں
ہم یہ اپنے اس کا کشتی کے مقابلے بھی رکھے جاتے ہیں کہ بھئی خالی ادھر یہ کہ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کشتی کے مقابلے بھی رکھے جاتے ہیں، اور سیرت کے بھی جلسہ، اس طرح جو ہے مختلف تقاریب رکھ کر یہ اس کا جو مقصد اصل میں اولیاء اللہ کے مشن کو بڑھانا ہے، ان کی تعلیمات عام کرنا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو الحمدللہ قرآن کے یہ مسابقہ قراءت ہونے کی وجہ سے مدارس میں بھی اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ جہاں جہاں جو ہے تجوید قراءت کی جو ہے تعلیم نہیں دی جاتی، تو وہاں پر بھی جو ہے بچوں کو محنت کرائی جاتی ہے، اور بڑے لوگ بھی اس کی ترغیب یہ ہو رہی ہے کہ بڑے لوگ بھی جو ہے قرآن جنہوں نے صحیح نہیں پڑھا وہ پڑھتے ہیں، اور جو لوگ قرآن بالکل نہیں پڑھے ہیں، بوڑھے ضعیف ہو گئے، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تب میں یہاں پیر سبحان میں فجر کے بعد کلاس لیتا ہوں، تو وہاں پر تقریباً پانچ لوگ ایسے جو یسرنا القرآن سے پڑھ رہے ہیں، ان کا مراٹھی میڈیم دوسری میڈیم سے پڑھے والے تھے، اردو پڑھے نہیں تھے، قرآن بھی جو ہے کچھ پڑھے نہیں، تو وہ لوگ جو ہے یسرنا القرآن سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بالکل شرما رہے نہیں، کیونکہ اللہ کے تعلیم، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شرمانا یہ کوئی جو ہے وجہ نہیں ہے، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ چھوٹے بچوں میں پڑھنے کے بجائے یہ جب سب بڑے لوگوں کی کلاس ہے، تو جوان بوڑھے سب لوگ آ کے یہاں پر قرآن جو ہے تجوید سے قرآن تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ تقریباً 18 سے 20 لوگ ہیں جو فجر کے بعد آتے ہیں، جو ہے اپنے مصروفیات کو ایڈجسٹ کر کے صبح آ کر جو ہے تجوید و قراءت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کا مقصد، ہمارا مقصد یہی رہتا ہے تجوید و قراءت کی مسابقہ رکھنے کا۔ گزشتہ 3 سال سے کرونا کی وجہ سے عرس کی تقاریب جو ہے مختصر کی گئی ہے۔ اب اس سال جو ہے کرونا کی جو ہے پابندی ختم ہو گئی ہے، تو عرس کا جو ہے انتظام بہت اچھا کیا جائے، تمام عرس کے انتظامات ہو رہے ہیں، اور دکانیں بھی لگ رہی ہیں، اور اس کے انتظامات پر سب جو ہے درگاہ کمیٹی کے لوگوں نے نظر رکھے ہوئے ہیں، سب جو ہے منتظم ہے۔ اعجاز صاحب صدر درگاہ کمیٹی کا صدر ہے، قیصر الدین صاحب سابق نائب سابق صدر بلدیہ، اور جو ہے مقیم الدین قمر صاحب سابق صدر بلدیہ، اور جو ہے بلدیہ کے ممبران، اور متین صاحب جو ہے سیکرٹری، اور دوسرے جو ہمارے جو ہے ممبران ہیں درگاہ کمیٹی کے، وہ مسلسل جو ہے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت اچھا انتظام کیا ہے انہوں نے، اور انشاءاللہ زائرین کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوں گی، اور ہر چیز کا انتظام کیا گیا ہے، پانی کا، پارکنگ کا، یہ، اور کلیکٹر صاحب کمشنر صاحب سے مل کر جو ہے RDC صاحب سے مل کر میٹنگ بھی کی گئی ہے۔ یہ سب لوگ جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں انتظامات کی۔ تو تمام جو ہے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ عرس کی تقریبات میں شرکت فرما کر ثواب دارن حاصل کریں، اپنے روحانی جو ہے فیض حاصل کریں۔